السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کے زندگی کے واقعہ کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زندگی کے واقعات۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ایک عظیم درس اور عبرت کا ذریعہ ہے۔ یہ واقعہ انسانوں کے لیے ایک سبق ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور دنیا کے مزے اور غلط راستے اختیار کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا جو شرک اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ یہ لوگ خود بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے اور انہیں پوجتے تھے۔ اللہ نے انہیں سمجھانے اور سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ لیکن ان کی قوم نے ان کی بات کو سمجھنے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا اور انہیں جھوٹا قرار دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن ان کے قوم میں سے چند لوگوں کے سوا کسی نے ان کی بات نہیں مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے خلاف کام کیا اور کہا کہ وہ اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے تھے: نوح، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ یہ ان کا غرور تھا جو انہیں اللہ کی بات سمجھنے سے روکتا تھا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں، کیونکہ اللہ ان کی گمراہ قوم کو عذاب دینے والا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی۔ ان کی قوم ان پر ہنس رہی تھی اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتی تھی: تم اب نجار بن گئے ہو۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی بنانے میں مصروف رہے اور انہیں لوگوں کے مذاق کی پرواہ نہیں تھی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے ماننے والوں کو اور ہر جانور کے ایک جوڑے کو کشتی میں لے لیں۔ جب اللہ کا حکم آیا تو زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے برسات ہونے لگی۔ پورا علاقہ پانی میں غرق ہو گیا۔ یہ ایک قصہ طوفان کا منظر تھا جو پوری دنیا کے لیے تباہی لے کر آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو اللہ کی بات نہیں مانتی تھی، پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ ان کا غرور اور تکبر انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ صرف وہ لوگ بچے جو کشتی میں تھے، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب پانی بڑھنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ کشتی میں آ جائے اور اللہ کے عذاب سے بچ سکے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا: میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ بھی ڈوب گیا، کیونکہ اللہ کا عذاب کسی کو نہیں بخشتا جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ نے جب سب گمراہ لوگوں کو ہلاک کر دیا تو پانی رکا اور کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی جس کا نام جودی تھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ رہنے والوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کا حکم ماننا ہر انسان پر فرض ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے
اور ہر عمل کا حساب لے گا۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو مختلف جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ واقعہ انسانوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کی رحمت اور مغفرت کے طلبگار رہیں۔